اسکول ٹیچر بھی ہے، اور کسی دن مجھے تعارف کرائیں کہ یہ اسکول ٹیچر ہے، اگلے دن مجھے کوئی بتا یہ دکاندار ہے، میں کہا کول لین ہے، یہ تو اسکول ٹیچر ہے۔ مجھے فلاں حاجی صاحب نے سفید بالوں کے ساتھ بتایا اسکول ٹیچر ہے، یہ بھی سچ ہے، اور شام کو مجھے دوسرے بندے نے بتایا یہ بھی دکاندار ہے۔ یا تو میں جلد بازی میں کہوں جھوٹ بولتے ہو، حاجی صاحب نے بتایا اسکول ٹیچر ہے، تو سمجھائیں گے کہ اسکول ٹیچر اور دکاندار دو متضاد چیزیں نہیں ہیں۔ ایک بندہ صبح اسکول میں پڑھاتا ہے، شام کو دکانداری کرتا ہے، سنڈے والے دن دکانداری کرتا ہے، باقی ہفتہ پڑھاتا ہے، تو ایک وقت میں دونوں چیزیں ایڈجسٹ کرنا مشکل نہیں ہے۔ اے بندے یہ تو تیری تدبیرات ہیں، ایک وقت میں کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا شوہر، کسی کا بھائی، ایک وقت میں ایک انسان کی کئی صورتیں ہیں۔ اگر وہ کسی کا بیٹا ہے تو شوہر بھی ہو سکتا ہے، کسی کا شوہر ہے تو دوسری خاتون کا وہ بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ بلا تمثیل رب نے محبوب بنا کر بھیجا، کبھی فرمایا رحمت للعالمین ہے، کبھی فرمایا خوشخبری سنانے والا ہے، کبھی فرمایا ڈر سنانے والا ہے، کبھی فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، یہ محمد نور ہے، اور کبھی فرمایا ہے بشر ہے۔ مولا ایک ہی وقت میں ایک بندہ اتنی صفات، ہاں جتنی صفات رب نے پیدا کی ہیں وہ سب کی سب مصطفیٰ میں رکھ دی۔ ماننا ایمان ہے۔ پھر کوئی بتائے گا نبی تاجر ہیں، وہ بھی، پھر کوئی بتائے گا نبی نے بکریاں چرائی تھیں، یہ بھی سچ ہے۔ پھر کوئی کہے گا تلوار لے کے نبی نے جہاد کیا تھا، یہ بھی سچ ہے۔ پھر کوئی کہے گا نبی نے صلح کی تھی، یہ بھی سچ ہے۔ پھر کوئی کہے گا نبی نے مزدوری کی تھی، یہ بھی سچ ہے۔ پھر کوئی کہے گا آقا نے حکومت کی تھی اور وقت کے حاکم تھے، یہ بھی سچ ہے۔ بندہ صفات گنواتا جائے گا، جتنی صفات زمین پہ رب نے پیدا کی سب نے مصطفیٰ کی ذات میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک ہی وقت میں آقا کو تاجر، دکاندار، نبی، رسول، کھیتی باڑی والا، باپ مانتے ہیں تو یہ کیوں جھجک ہے کہ کچھ لوگ ڈرتے ہیں نبی کو بشر کہنے؟ بشر کہنا کوئی کمی نہیں ہے، یا کچھ لوگ نور کہتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ سب پہلا عقیدہ کلیئر کر لیں کہ بشری وجود ہے آقا کا، دکھنے میں ہم جیسے ہیں، مگر اللہ نے مصطفیٰ کو نور بھی عطا فرمایا ہے۔ اب اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیں کہ کیا آپ اور میں بشر ہیں، فرشتے نور ہیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے تو اس میں نور بھی رکھا ہے۔ میں نے انسان کی بات کی، مومن کی بات نہیں کی۔ وہ انسان کافر بھی ہو سکتا ہے، ہندو یہودی بھی ہو سکتا ہے، بشر ہے، مٹی سے بنا ہے، مگر ہر انسان کے اندر نور ہے، بے شک تھوڑا سا ہی۔ کون سا نور ہے؟ چونکہ انسان کی زندگی روح کے مرہون منت ہے۔ یہ سٹرکچر، یہ باڈی مٹی یا گوشت ہڈی کا بنا ہوا ہے، مگر اس کی ساری موومنٹ اور اس کی پاور روح سے ہے، اور وہ روح 100% نور سے بنی ہے، اللہ نے اپنے نور سے بنائی ہے۔ تو ماننا پڑے گا بندہ کافر بھی ہو، روح کی صورت میں نور اس کے بدن میں بھی ہوتا ہے۔ روح کی صورت میں نور کا تو کوئی انکار نہیں، ہر بندے میں نور ہے، تھوڑا کافر بھی ہے تو اس کے اندر روح ہے، پھر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اسلام کا نور آ جاتا ہے، پھر وہ نماز روزہ پڑھتا ہے، پھر ایمان کا نور آتا ہے، وہ نور اب بڑھنا شروع ہو گیا۔ پہلے فقط روح جیسا نور تھا، پھر کلمے کا نور تھا، پھر ایمان کا نور تھا، پھر وہ ولی بنتا ہے تو اور نور بن جاتا ہے، پھر وہ نبی ہوتا ہے تو نبوت کا نور آتا ہے، پھر وہ سید الانبیاء ہوتا ہے تو ظاہری طور پر جسد بشریت کا ہوتا ہے، اندر سارا نور ہوتا ہے۔ عام بندے کے اندر بھی حج کا نور ہوتا ہے، نماز کا نور ہوتا ہے، قرآن کا نور ہوتا ہے، جو جتنا عمل کرتا ہے اس کے اندر بھی نور آتا ہے، چہرے پر بھی نور آتا ہے۔ ولی کے پاس ولایت کا نور، نبی کے پاس نبوت کا نور، اور ہم جس ہستی کی یاد اور محبت میں بیٹھے ہیں وہ تو نوروں کے نور ہیں۔ فرشتے نور بنے تو نور محمد سے، اور کائنات میں جتنا کچھ ہے وہ نور محمد سے کا، دکھنے میں بشر ہے، اندر صفات ساری نور کی ہے۔ سبحان اللہ۔ سو کیا جھجک ہے حضور کو نور ماننے میں، یا کیا جھجک ہے حضور کو بشر؟
چونکہ وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے، اب آج بات ہم کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، یعنی بندے ہیں، اور بشر کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ پیدا ہوتا ہے، جو پیدا نہ ہو وہ بشر نہیں ہوتا، جو جس کو ماں جنے وہ بشر ہے، اور جو بغیر ماں کے پیدا ہوئے وہ فرشتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اعلان فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ آخر اعلان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ وہ کام جو عام بندے میں نہ ہو اور کسی ایک بندے میں نظر آئے، ایک دکھائے، یہاں بیٹھے بیٹھے وہ بلب توڑ کے دکھا دے، بیٹھے بیٹھے آگ جلا کے دکھا دے، بیٹھے بیٹھے آپ کے جیب سے کوئی پین چوری کر دے تو آپ اسے جادوگر کہتے ہیں۔ کوئی عام بندہ نہیں، اس کے پاس کوئی طاقت ہے، یہ جادوگر ہے۔ بیٹھا یہاں تھا، میرے جیب کے پیسوں کو پتہ چل گیا، یہ ٹرکس ہیں۔ بیٹھا یہاں تھا اور دور سے اس نے وہ رسی کھول دی تھی۔ اب جب ہم کسی کے پاس اس طرح کے کمالات دیکھتے ہیں تو اس کی حیثیت ہمارے نگاہ میں جداگانہ ہوتی ہے، ہم اس سے ڈرتے بھی ہیں، خوف بھی کرتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی ایکسٹرا طاقت ہے۔ اللہ رب العزت نے نبیوں کو ایکسٹرا پاور دی نبوت اور معجزات کی صورت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے زمین پر ہیں، انگلی سے چاند توڑ کے دکھا دیتے ہیں، سبحان اللہ، بیٹھے ہوتے ہیں، درخت کو اشارہ کرتے ہیں، چل کے آپ اور سجدہ کرتا ہے، پتھر کو ہاتھ لگاتے ہیں، پتھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اونٹ سے اس کی بولی میں بات کرتے ہیں، ہرنی کی بات سمجھتے ہیں، چڑیا کا انڈا چوری ہوتا ہے بات سمجھتے بھی ہیں اور اس کے بچے واپس بھی دلاتے ہیں۔ اس طرح کے کام، سورج غروب ہو جائے، پیارے کی نماز قضا ہو جائے، سورج پلٹا کے علی کو نماز پڑھوا دیتے ہیں۔ ایسے کمالات جب نبی دکھاتے ہیں تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ سورج بھی نکال دیا، چاند بھی توڑ دیا، درخت بھی چلا کے دکھا دیا، اور اونٹ نے بھی قدموں میں سجدہ کر دیا، یہ کیا ہے؟ چونکہ عام بندہ تو ایسا نہیں کر سکتا۔ رب نے فرمایا کل پیارے آپ کے کمالات دے کر، آپ کی صفات دے کر یہ سادہ بندہ کہیں غلط نہ ہو جائے، ان کو کہنا معجزات دیکھتے رہو، کمالات دیکھتے رہو، مگر مصطفیٰ کو خدا نہیں سمجھنا، مصطفیٰ کو فرشتہ نہ سمجھنا، مصطفیٰ کو جن نہ سمجھنا، کمالات اور معجزات بھی ہے، اس کے باوجود مصطفیٰ اعلان کرتا ہے کہ تم جیسے بشر ہیں، تاکہ بندہ کلیئر رہے، معجزات اور کمالات کو دیکھ کر جدا نہ سمجھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے چند مردوں کو زندہ کیا تھا، ہر مردے کو نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے چند مردوں کو زندہ کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے چند بیماروں کو ٹھیک کیا تھا۔ خالق کائنات نے یہ کمال معجزہ عطا فرمایا، اسی بنیاد پر آپ کی قوم نے آپ کو خدا کہہ دیا کہ جو مردوں کو زندہ کرے وہ خدا، جو بیماروں کو ٹھیک کرے وہ خدا ہے۔ چند معجزات، اور میرے آقا تو نبیوں کے سردار ہیں، جتنے معجزات اور کمالات سارے نبیوں کو عطا ہوئے وہ سب کے سب جمع کریں تو ایک مصطفیٰ کی مٹھی میں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے چند مردے زندہ کیے، ان کو خدا کہا، کیا یہ سادہ بندے نبی کو خدا تو نہیں مانیں گے؟ کہا نہیں، اس لیے تو نبی کی زبان سے خود اعلان کروا رہے ہیں، کل پیارے ان کی غلط فہمی دور کر دے کہ کمالات دیکھتے رہو مگر خدا نہ کہو، مجھے بشر کہو، میں بشر ہوں، نہ جن نہ فرشتہ، میں تم جیسا بشر ہوں۔ آقا نے ہمارے بھلے کے لیے بات کی۔ نادان لوگ، کمکل لوگ، ناشکرے لوگ اس آیت کو بنیاد بنا کے کہتے نہیں ہماری طرح بشر ہے، خود آیت کہہ رہی ہے۔ وہ پوری گفتگو کا خلاصہ، نبی اپنے آپ کو بشر کہہ دے، نبی کو بشر ماننا ایمان کا حصہ ہے، مگر نبی کو اپنے جیسا بشر ماننا اس سے بڑا کوئی بے ایمان نہیں ہے، یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے۔ ہاں یہ چند مثالیں جتنا وقت باقی ہے۔ ایک شخص ہے، چلو باپ ہے، گھر میں اس کے 4-5 بیٹے ہیں، باپ آ کے کہہ دے بیٹھو میرے ساتھ، میں تھوڑے آ رہا ہوں، یعنی باپ بیٹوں کو کہے یہ کو آ رہے ہیں باؤ، فری کر دے انہیں کھانے میں بیٹھنے میں، باپ کہہ دے بیٹے کو آؤ بیٹھو، اکٹھے بیٹھتے ہیں،
ایک جیسے ہم، اب تم بڑے ہو، جوان ہو. باپ نے تو یہ کہہ دیا، اگلے دن بیٹا مونچھ پہ ہاتھ مار کے کہ ہکو آ رہے ہیں، کل باپ آدھا بڑے جانا نہیں. باپ نے تو کل کہا تھا عذرائے محبت، بیٹے کو کس نے اجازت دی کہ وہ باپ کو اپنے جیسا سمجھے؟ بیٹا دولت میں، مقام میں، منصب میں، تعلیم میں جتنا بڑا ہو جائے، بیٹا بیٹا رہتا ہے، کبھی باپ کے قدموں جیسا بھی نہیں ہو سکتا. باپ ہمیشہ باپ رہے گا. باپ بیٹے کو اپنے جیسا کہہ دے یہ اسے اختیار ہے، مگر بیٹا باپ کو اپنے جیسا نہیں سمجھتا. وہ ہمیشہ اسی طرح رہے گا. جب بیٹا باپ جیسے نہیں ہو سکتا تو ایک امتی نبی جیسے کیسے ہو سکتا؟ نبی کہتے ہمیشہ کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. اور یہ میں نے بتایا کہ محبت کے لیے تھا، کرم اور فضل کے لیے تھا، عقیدہ کلیئر کرنے کے لیے تھا، یہ نہیں. اب یہ آیت 14 صدیاں پہلے اتری، 1.25 لاکھ صحابہ گزرے ہیں. کیا کسی صحابی نے بھی یہ کہا کہ نبی سارے آ رہے ہیں اسے کو آ رہے؟ کسی صحابی نے کسی مسلک، کسی احادیث کی کتب 7 لاکھ روایات موجود ہیں، کوئی ایک روایت کی کسی صحابی نے کہا ہو. آج جب ہم میلاد مناتے ہیں یا کوئی جھنڈیاں لگاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا صحابہ نے میلاد منایا تھا، اور سوال کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آنکھ مچائی ہوتی ہے، کیا حضرت علی نے کیا تھا، فلاں صحابی کے دور میں اتنی بار ربیع الاول کیا انہوں نے کیا تھا؟ بھلا اس سوال کا جواب بھی اسی قانون کے ڈھونڈو کہ کیا کسی صحابی نے نبی کو اپنے جیسا کہا تھا؟ کیا کسی صحابی نے نبی کو اپنے جیسا بشر پکارا تھا؟ کبھی بھی نہیں. اگر انہوں نے نہیں کہا تو آج کا فسادی کیوں کہتا ہے؟ یہی فرقہ واریت ہے، یہی جاہلیت ہے، یہی دین کی دشمنی ہے. آپ بات کو اگر یہاں تک سمجھیں تو چلو اسے آگے آسان کر لیتے ہیں. میلاد کہتے ہیں حضور کی ولادت کو. میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کا بشر ہیں مگر ہم جیسے نہیں. ہماری بشریت جدا ہے، مصطفیٰ کی بشریت جدا ہے. آپ سوچیں گے ہے بھی بشر اور جدا جدا کیسے؟ بہت توجہ سے سنیے گا. دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے. علاقہ، زبان، ملک جدا ہو، انٹرنیشنل ٹروتھ ہے کہ جو ہی بچہ یا بچی پیدا ہوگا وہ روئے گا، اور جو بچہ جتنا زور سے روتا ہے وہ اتنا صحت مند ہے. میڈیکل یہ کہتی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتے نہ روئے وہ اب نارمل ہے، وہ پورا سیٹ نہیں ہے، یا اس کا منہ بند ہے، کوئی پردہ آیا ہوا ہے، یا اس کا گلا بند ہے، وہ بیمار ہے. جو نہ روئے وہ بیمار ہے، کوئی نہ کوئی اس میں سانس کی تکلیف. صحت کی نشانی یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی چیخ مارے گا، روئے گا، خوشی کی نشانی ہے. عام دنوں میں روتے ہوئے دیکھ ہم پریشان ہوتے ہیں، اور پیدا ہوتے ہی بچے کی رونے کی آواز آئے پورا گھر خوش ہو جاتا ہے. اس رونے کی آواز سے، ہنسنے کی نہیں، رونے کی آواز سے. دنیا میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا روئے گا. 12 ربیع الاول کو حضرت آمنہ کے گھر جو بچہ پیدا ہوا، حضرت عبداللہ کے گھر جو بچہ پیدا ہوا، وہ اسی عام بشر کی دائیاں بھی بیٹھے تھی، مگر 12 ربیع الاول کو جب محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے رونے کی آواز نہ آئی. ماں بھی پریشان ہوئی، دائیاں بھی پریشان ہوئی. نہیں وہ بیمار ہوتا ہے، جو روتا نہیں وہ زندہ نہیں ہوتا، وہ بند ہوتا ہے. بچہ پیدا تو ہوا ہے مگر رونے کی آواز نہیں آئی. ماں بھی متوجہ ہوئی، دائیاں بھی متوجہ ہوئی کہ بچہ رویا نہیں، مگر جب متوجہ ہوئی رونے کی بجائے انگلی بھی اٹھی ہوئی ہے، معصوم سے لب بھی ہل رہے ہیں، کان قریب کیے تو پیدا ہونے والا بچہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا ہے اور توحید کے ساتھ یہ دعا مانگ رہا ہے، مولا دنیا میں بھیجا ہے تو پہلی دعا یہ ہے کہ میری امت. عام بشر، یہ بھی بچہ، تیرے میرے گھر بھی بچے، یہ بھی بشر، یہ بھی بشر، مگر بچے پیدا ہوں تو روئے. اور محمد مصطفیٰ کی بشریت وہ اعلیٰ بشریت ہے کہ رونے کی بجائے رونے والوں کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے بشر ایک جیسے ہیں، سب بشر ایک جیسے ہیں؟ یہ تو ولادت کی بات ہے، ولادت کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ، بچپنا بڑا نادان ہوتا ہے، جب بندہ چھوٹا ہوتا ہے تو غلطیاں کرتا ہے، نادانیاں کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپنے سے لے کے جوانی تک کسی بندے کو آقا سے کوئی غلطی نظر نہیں آئی، کوئی نادانی نظر نہیں آئی، کوئی کوتاہی نظر نہیں آئی. بچپن میں بھی حضور کی عادتیں ایسی تھیں جیسے بڑے بندے کی. ابھی کوئی ساتھی پوچھ رہا تھا
ایک شخص کا نام ہے رتن، اور وہ ہندوستان کا ہے، وہ صحابی رسول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں بہن آپ کی بکریاں چرانے گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بکریوں کے ساتھ نکل گئے۔ بڑی نہر ہوتی ہے، پھر چھوٹی نہر، پھر ندی، پھر نالے۔ سو مکہ میں بارش کے بعد نالے جاری رہتے تھے، جیسے آج کل کھال ہے، آپ پانی لگاتے ہیں، تو بکریاں آئیں اس نالے پر چھلانگ لگا کے پار ہو گئی۔ آپ کے ساتھ جو آپ کی دودھ پیتی بہن تھی وہ بھی نالے کے پار چلی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر چھوٹی تھی، وہ نالے کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ آقا اگر کہہ دیتے نالا سمٹ جا، میں نے گزرنا ہے، تو نالا سمٹ جاتا، اور حضور قدم بڑھاتے تو قدم بھی بڑا ہو جاتا۔ جبرائیل علیہ السلام نیچے پر رکھ لیتے، کوئی نئی بات نہیں تھی، چونکہ جب میرے حضرت علیمہ فرماتی چھوٹے تھے، کھیلتے ہونے سے پہلے بادل کا ٹکڑا اور نبی پر چھاؤں کر دیتا۔ اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہ بچہ نبی ہے، مگر یہ کرامات اور معجزات ظاہر ہوتے تھے۔ جب میرے آقا نالے کے کنارے ادھر کھڑے ہیں، بکریاں گئیں، باقی بچے چلے گئے، سامنے قافلہ گزر رہا ہے، شام سے مکہ جا رہا تھا۔ اس قافلے میں ایک تاجر سب سے پیچھے تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت بچہ ہے، باقی بچوں نے نالا پار کر لیا، بکریوں نے بھی پار کر لیا، اس بچے نے نالا پار نہیں کیا۔ تاجر دوڑتا ہوا آیا اور چھوٹے سے خوبصورت بچے باہوں میں اٹھا کے نالا پار کرا دیا۔ چھوٹا سا بچہ باہوں میں آ جائے، نالا پار کرایا اور چلنے لگا۔ وہ تاجر ہندوستان کا جب بچے کو نالے کے پار بٹھا کے چلنے لگا، پیچھے سے بچے نے آواز دی، حیک اللہ۔ اگر میں آپ کی زبان میں ترجمہ کروں تو بچے نے دعا دی، حیاتی ہوئی، جتنی جی میں اللہ لمبی عمر دے، اللہ کا لفظ لیا۔ وہ تاجر حیران ہو گیا، سب بچہ اتنی بڑی دعا، اور اللہ کو بھی جانتا ہے کہ اللہ تجھے لمبی زندگی دے۔ اس بچے یعنی ہمارے آقا نے 7 بار کا حیاتی ہوئی، زندہ رہیں، ایک دعا نبی مکرم نے 7 بار دی۔ بچے تھے، اس تاجر کو تو پتہ نہیں تھا، چلا گیا۔ 40 برس گزر گئے، ہندوستان میں ایک دن اپنے گھر کے چھت پر بیٹھا ہے کہ اس نے دیکھا کہ چاند ٹوٹا ہے۔ ہندوستان میں گھر پہ چاند ٹوٹا ہے، پھر جڑ گیا ہے، آنکھیں ملی، سو تو نہیں رہا۔ بیگم سے پوچھا تو نے دیکھا چاند ٹوٹا؟ اس نے کہا میں نے نہیں دیکھا۔ صبح محلے والوں سے پوچھا رات کو چاند ٹوٹا دیکھا؟ اس نے کہا خیال